بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد نبوی شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، چند دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک اجنبی شخص لوگوں کی گردنیں پھیلانگتا ہوا اندر داخل ہوا اور آداب خلافت کو ملحوظ رکھتے ہوئے سلام کیا۔ اس کے چہرے پر بزرگی اور سرداری کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، آپ کس قوم سے ہیں؟ اس نے جواب دیا، میں ایک عیسائی ہوں، میرا نام امرؤ القیس بن عدی الکلبی ہے۔ حضرت عمر پہچان گئے کہ یہ بنو کلب کا سردار ہے۔ پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر اسلام پیش کیا تو اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے سب کے سامنے اسلام قبول کر لیا۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے بھی باعث افتخار تھی کہ امرؤ القیس ان کے ہاتھوں مشرف با اسلام ہوا۔ آپ نے اس میں بھلائی کو محسوس کیا تو اس کے ساتھ چند معتمد لوگ کر دیے اور اسی وقت ایک نیزہ منگوا کر اس پر جھنڈا باندھا اور اسے شام کے قزاع قبائل کے مسلمانوں کا امیر منتخب کر دیا۔ یہ عمل دیکھ کر حضرت عوف بن خارجہ المری، جو اس وقت مجلس میں موجود تھے، بڑے تعجب سے کہنے لگے، میں نے پہلے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک رکعت نماز بھی نہ پڑھی ہو اور اسے مسلمانوں کا امیر بنا دیا گیا ہو۔ الغرض حضرت علی رضی اللہ عنہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے، آگے بڑھے اور سردار امرؤ القیس کو جانے سے پہلے روک لیا۔ قربان جائے مولا علی رضی اللہ عنہ کی بصیرت پر، آپ جان گئے تھے کہ یہ شخص اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ رشتہ داری قائم کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ آپ آگے بڑھے اور فرمایا، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بائی ہوں، اور یہ میرے بیٹے حسن و حسین کریمین ہیں، اور یہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ رشتہ داری قائم کریں، کیا تم اس کو قبول کرتے ہو؟ امرؤ القیس کی حیرت کی انتہا نہ رہی اور اپنی قسمت پر رشک کرنے لگا۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں اور تینوں ہی شادی کے قابل تھیں۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ مسلمان ہوتے ہی اس پر قسمت یوں مہربان ہو جائے گی۔ فوراً خوشی بھرے احساسات میں کہنے لگا، یا علی، میں اپنی ایک بیٹی آپ کے نکاح میں، دوسری کو حسن رضی اللہ عنہ کے نکاح میں اور تیسری کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی یہ پیشکش قبول فرمائی اور یوں جناب رباب بنت امرؤ القیس حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ شادی کی پہلی رات سے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو آپ سے بے پناہ محبت ہو گئی تھی۔ جو لوگ رباب بنت امرؤ القیس کو جانتے ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ رباب عورتوں میں برگزیدہ اور تابعی خواتین میں افضل اور ایک بامرتبہ خاتون تھی، جنہوں نے فضائل وفا اور اخلاق سے بزرگی کی بنیاد رکھی تھی۔ آپ کا شمار ان نوجوان لڑکیوں میں ہوتا تھا کہ جن سے عقل مندی اور ذہانت کے آثار جھلکتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے شادی کے بعد آپ کے ہاں عبداللہ اور آمینہ پیدا ہوئیں، جن کو دنیا سکینہ کے نام سے جانتی ہے۔ ان بچوں کی پیدائش کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی محبت اپنی زوجہ رباب سے اور زیادہ بڑھ گئی، یہاں تک کہ آپ کا رباب کی طرف لگاؤ دیکھ کر کچھ لوگوں نے رباب کی شکایت کرنا شروع کر دی، جن کو مولا حسین رضی اللہ عنہ نے کوئی اہمیت نہ دی، حتیٰ کہ اپنی زوجہ رباب کی محبت میں کچھ اشعار بھی کہے، جن میں سے ایک کا مفہوم یہ ہے کہ جب سکینہ اور رباب اپنے ننیال میں جائیں تو ان کی جدائی میں دن بھی رات یعنی تاریک لگتے ہیں۔ الغرض منقول ہے کہ کربلا میں شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کے وقت آپ کی زوجہ رباب بھی موجود تھی۔ شہادت سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف نظر بھر کر دیکھا اور فرمایا، اے رباب، جب میں شہید ہو جاؤں تو تم میں سے کوئی بھی مجھ پر کپڑے نہ پھاڑے اور نہ اپنے چہرے کو پیٹے اور نہ ہی ناشکری کے کلمات کہے۔ آپ نے اپنے سرتاج کی نصیحتوں پر سر تسلیم کیا اور پھر دنیا نے دیکھا کہ یہ خاندان حسین کس عظمت و ہمت کے بلند درجے پر فائز ہے۔
کربلا کے اس سخت تکلیف دہ واقعے کے ختم ہونے کے بعد آپ دوسری خواتین کے ہمراہ مدینہ تشریف لے آئیں اور وہیں آباد رہیں۔ آپ کے ساتھ غم تھے، تکلیفیں تھیں، مگر آپ نے ایک لمحہ بھی اپنے خیالات کو اپنے محبوب شوہر کی یادوں سے جدا نہ ہونے دیا۔ عدت کا دورانیہ ختم ہوا تو معزز ترین لوگوں نے نکاح کے پیغامات بھیجے، مگر آپ نے یکسر قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور آپ نے ایک حلفیہ دستاویز بھی تحریر کی جس کا عنوان تھا وفا حسین رضی اللہ عنہ کے لیے۔ الغرض آپ نے اپنے نام کو حسین علیہ السلام کے نام کے علاوہ کسی اور سے منسوب کرنا قبول نہ کیا، بلکہ آپ کا ایک جملہ بہت مشہور ہوا: خدا کی قسم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو سسر نہیں بناؤں گی۔ علامہ زرکلی بیان کرتے ہیں کہ رباب حسین رضی اللہ عنہ سے زیادہ عرصہ جدا نہ رہیں، بلکہ 1 سال بعد ہی آپ کے پاس چلی گئیں۔ اس طرح آپ کا سن وفات 62 ہجری بنتا ہے۔ ناظرین، امام حسین رضی اللہ عنہ نے آپ کے علاوہ 3 اور خواتین سے شادی فرمائی، جن میں لیلہ بنت ابی مرہ، شہر بانو اور ام اسحاق بنت طلحہ شامل ہیں، جن کے بارے میں مزید تذکرہ ہم اپنی آئندہ ویڈیوز میں کریں گے۔ دعا ہے اللہ پاک ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں علم و عمل میں مزید کمال عطا فرمائے۔ آمین۔